بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہیلتھ فار آل فار ایور۔ آج ہم ایک دلچسپ بات کریں گے۔ آپ ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ ناشتے کا انسانی صحت میں بہت اہم کردار ہے۔ یہ سوال جب میں نے بہت سارے لوگوں سے کیا، پیشنٹ سے کیا، ایک پیشنٹ کو پوچھا جی آپ نے ناشتہ کیا ہوا ہے؟ جی ہاں میں نے کیا ہوا ہے۔ اچھا جی کیا کیا ہے؟ جی میں چائے کا 1 کپ پیا ہے۔ تو کیا چائے کا 1 کپ ناشتہ ہوتا ہے؟ اور ایک اور پیشنٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے ناشتہ کیا ہوا ہے۔ جی کیا کیا ہے؟ میں نے انڈا سلائس کھایا ہے۔ ایک اور پیشنٹ کا جواب تھا میں نے دہی پراٹھا کھایا ہے۔ ایک اور پیشنٹ نے کہا جی نان چنے کھا کے آئی ہوں، خاتون تھیں، نان چنے۔ ایک سری پائے، ایک پیشنٹ نے کہا جی سری پائے صبح کے وقت ناشتے میں۔ اور ایک پیشنٹ نے بتایا کہ جی رات کا سالن بچا ہوا تھا تو وہ میں نے صبح روٹی کے ساتھ کھا لیا۔ اور پیشنٹ جو زیادہ تر پیشنٹ تھے انہوں نے کہا جی ہم جیم سلائس، مکھن سلائس، جیم، یہ ہم ناشتے میں لیتے ہیں۔ تو بہت دلچسپ بات ہے، جس سے بھی آپ ناشتے کے متعلق پوچھیں گے تو آپ کو مختلف جواب ملے گا۔ تو کیا یہ جتنے بھی ناشتے ہم کر رہے ہیں، کیا یہ ہماری صحت کے لیے مفید ہیں، اچھے ہیں یا نقصان دہ ہیں؟ آج ہم اس بات کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے ناشتہ، اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شوگر کے مرض سے بچایا ہوا ہے اور آپ ڈائبٹک نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیں ایک سنہری اصول ہے، ناشتہ میٹھی چیز کا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ ناشتے میں نمک مرچ نہ لیں، میٹھی چیز لیں ناشتے میں۔ اور جن کو شوگر ہے وہ پھر ضرور ظاہر ہے اس کو اوائڈ کریں گے میٹھی چیز کو۔ تو آج ایک ایسا ناشتہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت ہی سستا، بہت ہی عام سا، لیکن شاید وہ آپ کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی کے زمانے میں تو بہت ہی مقبول تھا اور وہی ہر گھر میں ہوتا تھا، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یہ سوچئے کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، کتنی ایجادات ہو گئی، سرجری کہاں پہنچ گئی، میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گئی۔ تو کیا معدے اور آنتوں کی امراض کم ہو گئے ہیں یا زیادہ؟ جی کیا کہا؟ زیادہ ہو گئے ہیں۔ گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جانا ہر تیسرے بندے کی ضرورت بنا ہوا ہے۔ معدے اور آنتوں کی امراض، کھانا ہضم نہیں ہوتا، جلن ہوتی ہے، قبض رہتی ہے، کھایا پیا لگتا نہیں ہے، بھوک کم ہے، بھوک زیادہ ہے، اور طبیعت آزار اور گیس ٹربل، گیسٹرک کمپلینٹس، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترقی کے ساتھ ساتھ ہم ریلیف میں آ جاتے ہیں، ریلیکسیشن ہو جاتی، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور بجائے اس کے کہ بیماریاں بڑھتی چلی گئیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نقصان دہ ہو گئیں۔ جی ناظرین، بہترین ناشتہ جو معدے اور آنتوں کی تکالیف سے ہمیشہ ہمیں بچائے رکھتا ہے وہ ہے دیسی گھی، روٹی، شکر۔ اس کو ہم آج کے زبان میں کہہ سکتے ہیں چائے چینی پراٹھا۔ دیسی گھی میں پراٹھا بنائیں، اور چینی کی جگہ اگر شکر مل جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ دیسی گھی کے پراٹھے پہ رکھیں شکر، اور پراٹھا شکر کھائیں، ساتھ دودھ کا 1 کپ یا دودھ پتی یا چائے ہلکی سی بنا کے وہ 1 کپ پی لیں۔ آپ کو بہت معمولی سی بات محسوس ہوئی، لیکن آپ اسے کر کے دیکھیے۔ چائے چینی پراٹھا، شکر، دیسی گھی، روٹی، کسی بھی صورت میں، یا پراٹھا یا پھر روٹی پہ دیسی گھی لگا لیں، دیسی گھی رکھ لیں اور شکر رکھیں۔ اس کو آپ استعمال کریں 8 سے 10 دن، اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی صحت میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور معدے اور آنتوں کی تکلیف آپ کی اگر تھی تو وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں تھی تو اور زیادہ اچھا ہاضمہ ہو جائے گا، پخانہ کھل کے آئے گا، قبض ختم ہو جائے گی، کوئی گیس ٹربل، کوئی جلن، گیس، بد ہضمی، اس طرح کی تکالیف بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ بہت ہی سادہ، بہت ہی آسان، لیکن بہت مؤثر۔ یہ ٹرائل کیا گیا ہے اس کا، یہ باتیں نہیں ہیں، کہیں سے پڑھ کے نہیں بتائی جا رہی، ہم نے مریضوں پہ اس کا ٹرائل کیا،
جن لوگوں کو ایون معدے کا السر تھا، جن کو معدے میں تکلیف تھی اور جلن، ورم، گیس ٹربل، یہ ساری چیزیں، بدہضمی، ڈکار اور سینے میں جلن، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، ان کے ناشتے کو تبدیل کیا گیا۔ یہ ایک آپشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے بہترین آپشن۔ تو شکر، دیسی گھی، پراٹھا، چائے یا دودھ کا 1 کپ 10 دن استعمال کر لیجئے، تبدیلی نہ محسوس ہو تو سمجھیے گا کہ یہ جھوٹ تھا، لیکن اگر تبدیلی محسوس ہو تو اس کو شیئر کریں، آگے دوسروں کو بتائیں۔ یہ معدے اور آنتوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک بہت بڑی ٹپ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شوگر سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ ناشتے میں کبھی بھی نمک مرچ والی چیز نہ لیں، مرچ مسالے والی چیز نہ لیں، کوشش کریں میٹھی چیز۔ اب اگلی چیز دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا ہے، سب سے زیادہ جو ناشتہ ہوتا ہے بریڈ سلائس۔ ناظرین، کتنا آسان ہے، ایک سلائس، ایک بریڈ لے لی رات کو، اور صبح کو سارے گھر والے اس بریڈ سے ہی سلائس پہ کوئی مکھن جیم لگا کے اور کوئی چائے میں ڈبو کے کوئی اس کے فرینچ سلائس بنا کر وہ سارے جناب کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ڈبل روٹی پہ آپ ہاتھ لگائیں، خریدتے وقت کیا کرائٹیرین کیا ہوتا ہے؟ ڈبل روٹی خریدتے وقت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 2 باتیں، ایک تو ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں بہت نرم ہے، اوہ ویری گڈ، فریش، اور دوسری چیز اگر ڈیٹ آف ایکسپائری ہے تو آپ دیکھتے ہیں اوہ 3 دن آج ہی بنی ہے اور 3 دن تک ویلڈ ہے ایکسپائری، 5 دن تک ویلڈ ہے۔ ایک بغیر کسی بحث میں جائے، بغیر کسی تفصیل میں جائے، کسی سائنٹیفک آپ کو ٹرمز میں الجھائے ہوئے بغیر، آپ کو سیدھی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، گھر کی روٹی آپ نے پکائی، جو روٹی صبح کو پکائی دوپہر کو کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، تھوڑا سا ہوگی سخت، شام کو کھا سکتے ہیں، اگلے دن صبح کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں، یہ تو مشکل ہو گیا۔ ایک ڈبل روٹی جو آپ 3 دن کھا رہے ہیں، جس کی ایکسپائری 5 دن کی ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس میں کوئی غذائیت ہے تو آپ کی بہت بڑی بھول ہے، آپ بہت بھولے ہیں۔ کہ اگر آپ کو پتہ کہ یہ جو 10-20 روپے کی، 30-40 روپے کی روٹی مل رہی ہے، ڈبل روٹی مل رہی ہے، یا یہ 2 درہم میں 4 درہم میں جو روٹی میں ڈبل روٹی مل رہی ہے، اس میں کوئی غذائیت ہے، تو پھر آپ بہت ہی بھولے ہیں ماشاءاللہ۔ گھر کی روٹی، خالص گندم کی روٹی، ایک دن پکے دوسری دن نہیں کھائی جا سکتی، اور یہ 5 دن تک وہی معمولی سی بریڈ استعمال ہو رہی ہے گھر میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ بیماریاں، جی ہاں بیماریاں مل رہی ہیں، معدے اور آنتوں کے امراض پیدا ہو رہے ہیں۔ گندم کی روٹی کھانے والے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا، معدہ اور آنتیں ہمیشہ طاقتور رہتی ہیں، صحت مند رہتی ہیں، اس کو کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور آپ نے سنا گٹ از سیکنڈ برین، آج کل تو بڑا مشہور بات ہے، معدہ دوسرا دماغ ہے۔ جس کا معدہ صحت مند ہے اس کا دماغ بھی صحت مند ہے، جس کا نظام ہضم اچھا ہے اس کے سارے سسٹم اچھے ہیں، جس کا ہاضمہ ٹھیک ہے وہ بہت ہی صحت مند اور خوش قسمت انسان ہے کہ جو کھاتا ہے 3 ٹائم وہ ہضم ہو جاتا ہے، ڈیلی سٹول بھی پاس ہوتا ہے، کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے چہرے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی اچھی صحت ہے، کتنا خوش باش ہے۔ اور جس کو کانسٹیپیشن ہوگی، برننگ ہوگی اور اس طرح سے گیس ٹربل ہوگی، اس کے چہرے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو فریش ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی نہ کوئی اس کو پرابلم ہے۔ گندم کی روٹی، غریب کیا کرتے ہیں، مزدور کیا کرتے ہیں، ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ چائے روٹی۔ اور آپ لوگ جو میری ایج کے ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں، روٹی پہ اچار کی ایک چھوٹا سے کاش رکھ دی، اچار روٹی، چائے پراٹھا، یہی کھاتے رہے سال ہر سال۔ اور طاقت کتنی، آج کل کے ممی ڈیڈی لوگوں سے بہت زیادہ۔ جی ہاں، پراٹھا کھانے والے صبح انڈا پراٹھا لے سکتے ہیں، دہی پراٹھا لے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کسی دن سویاں بنا لیں۔ ہیلتھ ٹپ بہت ہی بہتر، بہت ہی زبردست، کہ ناشتے کو کوشش کریں چینج کریں، روزانہ چینج کریں۔ کسی دن دلیا، جو کا دلیا، ایک دن سویاں، ایک دن حلوہ، روٹی حلوے کے ساتھ کھائیں، انڈا روٹی، دہی پراٹھا، اور پھر سب سے بہترین شکر پراٹھا دیسی گھی کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کو یقین کیجئے ہم نے آزما کے دیکھا، لوگوں کو بتایا، پیشنٹس کو بتایا، خود بھی اپلائی کیا، اور ہر وقت ہر مثال میں ہی، ہر ایک کیس میں ہی کامیابی حاصل ہوئی اور زبردست طریقے سے صحت بحال ہو گئی۔ یہ ایک ایسی ٹپ ہے،
آپ نے اب تک جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، گہرے سانس لینا، پانی کا بہت اچھا استعمال کرنا، اور اس کے بعد بہترین نیند، پرسکون نیند لینا. اور آج آپ کو میں نے بتایا کہ ناشتہ کیا لینا ہے. یہ ناشتے کی بہت ساری ورائٹیز ہیں جن کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم ہمیشہ صحت مند رہ سکتے ہیں. اللہ حافظ.